إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سورہ قریش پڑھا جا رہا ہے، اور سورہ قریش یہ مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد جو مفسرین نے اس سورہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ لإیلاف قریش، قریش کی محبت کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی رغبت اور محبت کی وجہ سے سرما اور گرما میں سفر میں ان کی محبت کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک پر کھلایا اور ان کو خوف سے امن عطا کیا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے اور آپ کے رسول مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلہ قریش ہے، اور اس پہ ایک انعام کا بھی ذکر اس میں ذکر فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریش پر اللہ نے انعام کیا۔ تو سب سے پہلے قریش کو سمجھتے ہیں اور قریش پر اللہ نے، قبیلہ قریش پر اللہ نے کیا انعام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ قبیلہ قریش یہ عرب کا ایک بہت ہی مشہور قبیلہ ہے، اور اس کا اطلاق نضر کی اولاد پر ہوتا ہے۔ ایک نضر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش سے ہیں، آمینہ کی لال جو ہیں یہ بھی قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے، اور نضر کے چند اولاد ہیں، اور نضر کے پوتے ہیں فہر ابن مالک۔ تو فہر ابن مالک کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، انا ولد نضر بن کنانہ لا نخفو امنا ولا ننتفی من ابینا، یعنی ہم بنی جو ہے نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، اور ہم ہماری ماؤں کو نہیں جھٹلاتے، اور ہم ہمارے باپ کی نسبت کا انکار نہیں کرتے۔ یعنی یہ قبیلہ جو ہے مشہور تھا، اور اس قبیلے میں زناکاری وغیرہ نہیں تھی، اور یہ قبیلہ بہت ہی مکرم اور مشرف سمجھا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کی یہ جو ہے نگہداشتی اور نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من بنی کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ کو چنا ہے اور مجھ کو اس قبیلے میں پیدا فرمایا ہے۔ قریش کہتے کس کو ہیں؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کے معنی علماء نے ذکر کیے کہ التجمع والتعم، کہ ملانا، اور فرماتے ہیں کہ یہ قبیلے مختلف جگہ پہ آباد تھے، قبیلہ قریش کے لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ آباد تھے، تو بنی ہاشم میں سے ایک شخص نے اس قبیلے کو تمام کو ایک جگہ جمع کیا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قریش جو قبیلہ تھا یہ تجارت میں بہت زیادہ مشہور تھا، تو قریش کے معنی تخرشہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے تکسب، یعنی کمانا، تجارت کرنا، تو اس وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس جو کہ
رئیس المفسرین جس کو کہا جاتا ہے، جن کے الفاظ سے کی وضاحت کو تفسیر کہا جاتا ہے ابن عباس کی، وہ ان سے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ قریش کس کو کہتے ہیں، قریش کا نام قریش کیوں پڑا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جو لفظ نکلا ہے، ایک سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے، ایک جانور ہوتا ہے، لدابۃ فی البحر من اقوا دعواتی، سمندر میں بڑے جتنے جانور ہیں ان تمام جانوروں میں سے بڑا جانور رہتا ہے، اس کو قرش کہا جاتا ہے۔ وہ تمام مچھلیوں کو کھا جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اور آگے نہیں بڑھتے، اور یہ خود سب پہ بھاری رہتا ہے، کوئی اس پہ بھاری نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کا نام قریش پڑا ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے متعلق بہت ساری احادیث بھی ذکر کی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس تبع لقریش فی الخیر والشر، کہ قریش جب تک شر پہ تھے لوگ ان کے تابع تھے، اور جب خیر میں آگے بڑھے تو تمام لوگ خیر میں ان کے تابع ہو گئے، کہ تمام جو ہے خلفائے راشدین کا جو تعلق ہے یہ قبیلے قریش ہی سے ان کا تعلق ہے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے، ان کو دیکھ کر دوسرے قبیلے والوں نے بھی ایمان قبول فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ من اراد ہوان قریش اہانہ اللہ، کہ جو قریش قبیلے کا برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے قریش کے پہلے لوگ بہت ہی مشکل زمانے میں گزرتے تھے، کھانے کو یہ محتاج تھے، کئی لوگ جو ہے خودکشی اس قبیلے والوں نے کی، اس کے بعد کہ جو مکہ مکرمہ آتے کچھ دے دیتے تو کھا لیتے، کچھ نہیں ملتا تو یہ جو ہے بھوک اور پیاس اور افلاس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا۔ یہ حالات قبیلے قریش کے تھے، لیکن اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ اب انعام کس طریقے سے کیا؟ پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرر کو دور کیا۔ کیسے دور کیا؟ ابرہہ مکہ مکرمہ کو شہید کرنے گرانے کے ارادے سے آ رہا تھا، اللہ نے قبیلے قریش کی حفاظت کی اور اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت کو ڈال دیا، کہ بتاتے ہیں کہ عرب میں کوئی بادشاہت اور کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جب سفر کے لیے جاتے تو دوسرے قبیلے والوں کو رہزن اور ڈاکہ زن جو ہوتے ڈاکہ کرنے والے لوٹ لیتے، لیکن قبیلے قریش کو نہیں لوٹا کرتے۔ کیوں؟ کہ یہ مکہ مکرمہ کی خدمت پہ مامور تھے اور یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت عطا فرمائی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب کسی پہ انعام کرے، اللہ کچھ احسان کرے، اللہ نعمت سے نوازے تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت اللہ عطا فرمائے، جسم کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، اللہ یہ احسان جتا کر یہ فرما رہا ہے کہ جب حضور آ گئے ہیں تو تم اب کس طریقے سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا لإیلاف قریش، قریش کی محبت کی وجہ سے، کہ قریش کی محبت ہے کہ قریش تجارت کے لیے جاتے، اب آگے ذکر ہوگا کہ سرما میں ایک طرف جاتے اور گرما میں ایک طرف جاتے۔ سرما میں یہ جو جایا کرتے تھے یمن کی طرف جاتے، یمن سے سامان لاتے اور یہ ملک شام میں بیچا کرتے، اور گرما میں شام اور فلسطین جاتے اور جا کر اس کے مصنوعات کو یمن میں بیچا کرتے، وہاں پہ جو ہے جو بھی مصنوعات ہوتے اس کو بیچتے۔ درمیان میں بہت زیادہ ڈاکہ کرنے والے ہوتے، بہت سارے جو ہے لوٹ مار کرنے والے ہوتے، لیکن قبیلے قریش ان کو معلوم ہوتا تو یہ ہرگز ان کے اوپر ڈاکہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو احسان بتا رہا ہے کہ جب تم پر اللہ نے اتنا احسان کیا ہے تو اب رسول مکرم کی بعثت ہو گئی ہے، تو تمہارا کام کیا ہے؟ حضور پر ایمان لے آئے اور ان کی نبوت پر جو ہے کا یقین رکھے اور ان کو رسول اور نبی مانے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو تم کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمایا ہے کہ بہت ساری اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، عمارتیں ہیں اور جو ہے چرند ہے، پرند ہے، نہر ہیں، اشجار ہیں، پہاڑ ہیں، باغ و بہار ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو چیز مکرم ہوتی ہے اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ تو یہ گھر بہت تعظیم اور عظمت والا تھا، تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ اے وہ لوگوں، یہ اس گھر کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں، اور تم میری عبادت کیا کرو۔ اور فرمایا
کہ یہ گھر بتوں کا گھر تھا، اور جو ہے صنم وہاں پہ موجود تھے، 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ یہ گھر بتوں سے اور صنم سے، اصنام سے یہ گھر پاک ہونے والا ہے، کیونکہ اس گھر کا مالک میں ہوں، اور محمد عربی آمنہ کے لال جب آئیں گے تو اس گھر کو بتوں سے پاک فرمائیں گے، تو اس گھر کے جو رب ہے اس کی عبادت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فاقہ کشی کیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، جو ہے کھانا دانا، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ جہاں بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو وادی غیر ذی زرع فرمایا، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو وہاں پہ چھوڑا، تو خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اے اللہ، تو نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور میرے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو ایک غیر زر وادی میں چھوڑاؤں، تو میں نے چھوڑ آیا۔ تو ایسی بنجر زمین کہ نہ وہاں پر کوئی درخت اگے، نہ کوئی پھل کا تصور، نہ پانی کا تصور، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اس کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرف کی غذا میسر فرما دے۔ دعا تو ہو گئی تھی لیکن ابھی بھی فاقہ کشی اور محتاجی پر تھے، لیکن ابراہیم کی دعا جو قبول ہوئی حضور کی قدم میمونیت کی وجہ سے ہوئی۔ حضور آئے، پھر اللہ نے نعمتوں کو نچھاور فرما دیا، ہر طرف سے بہاری بہاری آئے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی یہ ہے کہ اگر کوئی سعودی جاتا ہے تو اللہ کے کرم سے کہ ہر کنٹری کا پھل آپ کو وہاں پہ دستیاب ملے گا، ہر طرف کی نعمتیں ہی نعمتیں اللہ نے جو ہے مکے اور حرمین میں عطا فرما دی۔ کس کی برکت سے؟ ابراہیم نے تو دعا مانگی تھی لیکن قبول کب ہوئی؟ حضور کی قدم میمونیت اور حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ نے وہاں پر جو ہے برکتیں ہی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ رب ہے کہ جو تم کو کھلاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے بھوک پر۔ بھوک تھی، فاقہ تھی، محتاجی تھی، اللہ ان کو تجارت کے ذریعے ان کی بھوک کو دور فرمایا۔ ایک مرتبہ یمن والے انہوں نے سنا کہ ان کے پاس فاقہ ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو وہ مال و اسباب لے کر مدینہ منورہ جو ہے مکے کی طرف آئے۔ مکے کی طرف آئے تو یہ سمجھے کہ ان سے جنگ لڑنے کے ارادے سے آئے، نہیں، وہ غلہ لے کر آئے تھے تاکہ ان کی مدد کرے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف سے امن دیا۔ ایک واقعہ اس کے متعلق علماء نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے قرطبی، امام قرطبی ہیں، ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور تفسیر خازن ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، وہ بھی اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے کے بعد انہوں نے جب تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریزیاں نہ کی جائے، معبود حقیقی سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے گا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو دعا علیہم رسول اللہ، حضور نے ان کے لیے بددعا دی۔ چند دنوں کے لیے وہ بددعا رہی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف قحط سالی ہو گئی، اور جہاں پر تھوڑی سی جو ہے ہریالی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور لوگ جو ہے پیاسے اور بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نہ مان کر ہم نے بہت بڑا خسارہ کر لیا، آپ دعا فرمائیے۔ قربان جائے، حضور کی دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا کہ لوگ اگر کبھی بارش نہ ہوتی دعا کر کر کے تھک جاتے، لیکن حضور جب دعا فرماتے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، اللہ ہاتھ گرنے سے قبل بارش کو نازل فرما دیتا۔ اور حضور کی دعا کی وہ برکت ہے کہ جب انہوں نے آ کر عاجزی کا اظہار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی، جب آپ دعا فرمائیں ہر طرف سرسبزی اور شادابی ہی شادابی آ گئی۔ تو اس واقعے کو بھی علماء نے ذکر کیا، اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو خوف سے امن عطا فرمایا۔ جذام کی بیماری ہو چکی تھی، ہر طرف دنیا میں جذام کی بیماری ہو گئی تھی، جذامی کھوڑ جس کو ہم کہتے ہیں، کھوڑ کی بیماری، ہاتھ اس طریقے سے ہو جانا اور جو ہے زخم ہو جانا، جذام جس کو کہا جاتا ہے، جو لا علاج بیماری سمجھا جاتی ہے،
جذام ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیل قریش پر اس جذام کی بیماری سے ان کی حفاظت فرمائی کہ جذام کی بیماری نہیں آئی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کو ذکر کیا۔ بعض مفسرین نے اس سورہ کو اور سورہ فیل کو ایک ساتھ بھی ذکر کیا۔ حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے پیچھے ہم نے نماز مغرب ادا کی تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھا اور دوسری رکعت میں آپ نے الم تری اور لیلافی قریشن پڑھا، کیونکہ دونوں کے مضامین ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں میں اللہ نعمت کو ذکر فرما رہا ہے، احسان کو ذکر کر رہا ہے۔ ابرہہ کی ہلاکت ہو گئی، ان کو تباہ و برباد کیا، اللہ نے ایک احسان کیا، اور قریش کے لیے سفر کو آسان فرما دیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا قریش پر۔ تو ہمارے لیے اس سورہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی واقعہ بتانا نہیں ہے کہ خالی قریش کو ذکر کریں احسان۔ اس سورہ کا خلاصہ گفتگو یہی ہے جسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نعمت ہم کو عطا فرماتا ہے، یہ پورا جسم میں ذکر کرتے رہتا ہوں، پورے جسم کو ہم دیکھیں کہ یہ جسم کا ہر عضو ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اور ہم صحت مند ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کہیں چلے جائیں ہاسپٹل کو اور وہاں پہ دیکھیں کہ کتنا وہ کرا رہے ہیں، کتنا بستر پر وہ جو ہے اپنی مرض کی وجہ سے تکلیف سے آہ و بکا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا کرم کیا، صحت و عافیت کی نعمت بخشی۔ اللہ نے ہم کو جو ہے بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے اللہ ہمارے لیے رزق عطا فرما رہا ہے۔ میں کہتے رہتا ہوں کہ اگر پہلے زمانے میں یہ ہوتا، شام میں اگر گناہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے صبح رزق کو روک دیتا، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اگر رات میں گناہ کریں تو صبح ہمارے لیے رزق حاضر ہے۔ صبح اگر گناہ کر رہے ہیں تو شام میں اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم نافرمان ہو، تم جو ہے ہمارے آپ دیکھیں اگر والد کی بات نہیں سنتے، اگر بچے والد کی بات نہیں سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ والد کی بات نہیں سنے، کسی کی بات نہیں سنے تو کیا کہا جاتا ہے کہ تم میری بات نہیں سنے، میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، تم مجھ کو چہرہ بھی مت بتاؤ۔ تھوڑی سی نافرمانی اگر والد کی اگر بیٹا کر دیتا ہے تو باپ اس کو گھر سے باہر ہونے کے لیے کہہ دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بعض اوقات آپ اخبار میں پڑھتے ہوں کہ اعلان آخ کہہ کر کہ ہم اس کو بے دخل کر دیتے ہیں، یہ ہمارے جائیداد کا کوئی حصے دار نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہمارا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رحم و کرم پہ قربان جائیں، مولا در سے نہیں بھگاتا، مولا نعمتوں سے نہیں روکتا، مولا کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت سے ہم کو محروم نہیں کیا۔ کتنی بھی نافرمانی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اشک باری کر دے، مولا ہر نافرمانی کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ اور ہم دیکھیں اللہ کے کرم کا اندازہ کریں کہ نعمت کے بعد کہ اگر کوئی گناہ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دے، یہ کوئی اور دربار میں ایسا نہیں ہوتا کہ خطا لے کر آئے، کوئی اگر بادشاہ ہے اس کو بول دے کہ بھئی ہم جو ہے غلطی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا، خالی اتنا کرے گا، چلے غلطی کے حساب سے معاف کرے گا یا سزا دے گا۔ لیکن جتنی غلطی کرے اتنی غلطی پہ انعام اگر کوئی دیتا ہے تو وہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر کوئی گناہ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، مولا کی بارگاہ میں عرض کریں مولا خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا، معاف تو کرتا ہی کرتا ہے، فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یوں سمجھے کہ مسجد سے باہر 10 گناہ یا 100 گناہ کر کے آئے، 100 گناہ باہر کر دیے، احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کر دیے، 100 گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس اس کی تعداد ہے اتنی گناہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں آگے مولا یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اگلی بار نہیں کروں گا، اللہ پہلے اس کو معاف فرماتا ہے۔ آفا یافو عربی میں کہتے ہیں میٹ دینا، پہلے اللہ اس کو میٹ دیتا ہے، نام اعمال سے میٹ دیتا ہے، فرشتوں کے پاس جو کتاب ہے اس سے میٹ دیتا ہے، جگہوں سے میٹ دیتا ہے، میٹنے کے بعد اللہ کو اس کی ادا اگر بندے کی پسند آئے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ بوجھ 100 گناہ کا سر پہ لے کر آیا، جب جا رہا ہے وہی گناہ 100 اس کی نیکیاں بن کر جا رہی ہیں۔ شرط یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم تو مائل بکرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمارا در تو کھلا ہے، تم آئیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ ہم کو دنیا کے ذرائع پہ بھروسہ ہے، کبھی جو ہے مالک پہ بھروسہ ہے، کبھی طبیب پہ بھروسہ ہے، کبھی دوست پہ بھروسہ ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیجئے گا، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیجئے گا، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کبھی اس در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے ایک ایک احسان کو اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ دنیا کی نعمتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے نظام کو دیکھنے، اپنے جسم کے نظام کو دیکھنے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، فرماتے ہیں کہ ایک فوٹو آئی تھی اور وہ جو ہے آنکھ کی تصویر پیش کی انہوں نے، تو آنکھ کی تصویر، کہا کہ اس میں اتنے باریک 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 رگیں ہوتی ہیں، اگر ایک بھی کٹ جائے گی تو آنکھ میں جو ہے خون آئے گا، جس کی وجہ سے بصارت چلی جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا کاریگر پروردگار عالم، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ ہر ایک کا نظام آسانی سے چل رہا ہے، کھانا پیٹ میں آرام سے جائے نعمت ہے، جائے اگر دانت اگر کام نہ کرے چبانے میں تکلیف و مزہ نہیں آئے گا، زبان نعمت اگر اچھا سا اچھا میوہ سامنے رکھے زبان کی لذت نہیں ہوگی۔ بس اوقات ضعیف لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی نعمت ہے لیکن نہیں معلوم ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ ٹیسٹ ہے، زبان ہے، اب منہ میں چلا گیا، اب پیٹ کا ہاضمہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو وہ بھی جو ہے وبال جان بن جاتا ہے۔ ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آسانی سے کھایا بھی جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ پیٹ میں چلا گیا، اب وہ اخراج اس کا صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی بڑی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ آسانی سے غذا مل رہی ہے، غذا پیٹ میں جا رہی ہے، ہاضمہ بھی صحیح ہو رہا ہے، اعضائے جوارح اچھی طریقے سے کام کریں، اتنی بڑی نعمت اللہ اگر دے تو کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں، کیوں نہ ہم جو ہے نماز کی پابندی کریں، کیوں نہ ہم جو ہے اللہ کے احکامات کی جو ہے پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کہ مولا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ لوگ بہت سارے ایسے ہوں گے جو دنیاوی مصروفیات میں ہیں، مشغولیات میں ہیں، روزگار سے ہیں، تجارت میں ہیں، ہر کوئی کہیں پہ وقت گزاری میں مصروف ہے۔ کتنا بڑا تو کرم تو نے کیا، تیرے گھر میں جمع فرمایا، قرآن کی اس تفسیر کو سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اس حاضری کی برکت سے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری حاضری کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہماری خبروں کو منور فرما دے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری ناراضگی تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جتنے محتاج ہیں مولا غیر سے ان کی محتاجی کو دور فرما دے، جتنے مریض ہیں ان تمام کو صحت و عافیت، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمیشہ 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 اپنا محتاج بنائے رکھیے گا، اپنا محتاج بنائے رکھیے گا، کسی انسان کا محتاج نہ بنائیے گا۔ تیرے در سے بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، ہماری حاضری کو قبول فرما دیجیے گا۔ اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دیجیے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد افضل صلوات